الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ الوداعی جمعہ ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں جب ہماری ملاقات ہوگی تو نئے سال میں ہوگی۔ اسلامی سال بھی نیا ہوگا اور انگریزی سال بھی نیا ہوگا۔ اس دوران ہماری ملاقات اس وجہ سے نہیں ہو سکے گی کہ بیچ میں ہمارا ایک دعوتی سفر ہے، جس کی وجہ سے آپ حضرات کے ساتھ جو دین کی بات کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ ہے، اس کا جو ہے وہ موقع نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ آئندہ ہماری ملاقات اگلے سال میں ہوگی۔ آپ حضرات محبت سے دین کی بات سنتے ہیں، دین کی بات کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں دین کی طرف راغب ہونا اور دین میں دلچسپی رکھنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے جو کسی مسلمان کو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں مل جائے۔ تو اس الوداعی جمعے میں کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت، شہر کا رہنے والا ہو یا کسی گاؤں دیہات کا، تعلیم یافتہ ہو یا بغیر تعلیم کے تمام لوگوں کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کے بننے کو خالصتاً اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ ایسی پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں دنیا اور آخرت کا بننا نہیں ہے۔ بادشاہ وقت ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا بنانا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے، آ جائے، عمل کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا غریب ہے، وہ چاہتا ہے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے،
آ جائے اس پہ عمل کرے کامیاب ہو جائے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ بات ہے۔ قرآن پاک جو تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ ہے، اس کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالی جن کے قبضہ قدرت میں زندگی کا بننا اور بگڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اب اس میں کوئی اپنی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ اب اس میں کوئی اور دوسری بات کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بتلا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پاک کلام بار بار دہرا رہا ہے۔ آج کے انسان کو یہی پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسلمان کو اس بات کی یقین دہانی کروانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں، ہم بیٹھتے ہیں، شادی کی تقریبات میں خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں، ہر بندہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے فکر مند ہے۔ خاندان کا سربراہ اپنے بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے فکر مند ہے۔ گھر کا بڑا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی بن جائے، اس کے لیے اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے خیالات، اپنا اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ بیٹا یہ کر لو تو بن جاؤ گے، یہ کر لو تو مستقبل بن جائے گا، اس طرف آ جاؤ تو زندگی بن جائے گی، یہ والی ڈگری لے لو تو شاید کچھ مل جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم بہت ناقص ہیں، ہم بہت نامکمل ہیں، ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے اور ہماری عقل بھی بہت چھوٹی ہے۔ ہمیں یہ سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ ہم یہاں اس ہال میں بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، اس ہال سے باہر کی دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تو اتنے ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان صرف جاہل نہیں، جاہل سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر لیں، کیا ہی اچھا ہو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیں، کیا ہی اچھا ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر یقین آ جائے۔ زندگی کا بننا، زندگی کا بگڑنا، دنیا کا بننا، دنیا کا بگڑنا، آخرت کا سنورنا، آخرت کا خراب ہونا، یہ سارے کا سارا دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دین ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو آئے اس پہ عمل کرے کامیاب ہوتا چلا جائے، جو آئے اسے مضبوطی سے پکڑے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، آپ نے فرمایا یہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے اور میرے ارشادات ہیں، اسی کا نام تو دین ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کے لوگوں کے حالات ہمیں کھول کھول کر بتلائے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صاحب یہ تو ہوائی باتیں، آپ کہہ رہے ہیں کامیابی دین میں، ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیسے کامیابی دین کے ساتھ ہے؟ قرآن پاک ہمیں کھول کر بتا رہا ہے کہ کامیابی دین میں کیسے ہے۔ فرعون ساری زندگی یہ بولتا رہا، میں ٹھیک ہوں، میں کامیاب ہوں، میرے پاس حکومت ہے، میں عزت والا ہوں، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، میں خیر والا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ساری زندگی یہی بولتا رہا۔ اب کوئی اس زمانے کا انسان فرعون کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ صاحب یہ تو ناکام انسان ہے، دنیا اسے بے وقوف کہتی، کیسی بات کر رہے ہو؟ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، دنیا میں اپنی زندگی میں انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غلط دعویٰ بھی کر سکتا ہے، غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، لیکن جب موت سامنے آتی ہے پھر یہ نہیں کرے گا۔
جب ملک الموت سامنے آتا ہے اور غیب کا نظام کھلتا ہے، پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، پھر سچ بولے گا، جو بھی کہے گا صحیح کہے گا۔ ایک صاحب کو لگا میں مرنے لگا ہوں، اپنے بچوں کو بلایا اور ساری زندگی جن لوگوں کا مال دبا رکھا تھا اپنے بچوں کو بتا دیا، بیٹا یہ مال میرا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، اسے دے دینا، اس لیے کہ موت سامنے ہے۔ اب جو بات کرے گا وہ صحیح کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ فرعون جب مرنے لگا تو کہنے لگا، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، ساری زندگی میں نے یہی آواز لگائی، میں نے یہی نعرہ بلند کیا، میں صحیح ہوں، موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں، میں کامیاب ہوں، موسیٰ علیہ السلام ناکام ہیں، میں حکومت والا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں زبان حال سے اس کا اقرار کرتا ہوں، میں غلط تھا، موسیٰ علیہ السلام ٹھیک تھے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ فرعون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، فرعون کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کیوں کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں آج ایک اللہ کو مانتا ہوں، ایک اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوں، جو زندگی بھر یوں کہتا رہا انا ربکم الاعلی، جاتے جاتے کہہ دیا میں کچھ نہیں، رب الاعلی وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ زندگی کا بننا، کامیابی کا ملنا وہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ بولتا رہا میں زیادہ مال والا، میں زیادہ افرادی قوت والا، اور لوگ میرے ڈیرے پر آتے ہیں، لوگ میرے گھر میں بیٹھتے ہیں، مجلسیں یہاں لگتی ہیں اور کھانے یہاں کھلائے جاتے ہیں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ مال والا۔ اسے کسی سیدھے سادے انسان نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہو یہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، تم کامیاب نہیں ہو، تم کامیابی اس کے ساتھ نہیں حاصل کر سکتے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں تم غلط ہو، میں صحیح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا، ایک وقت آیا اللہ کا امر آیا، اور یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها۔ افسوس کرنے لگا، ملامت کرنے لگا اپنی اس سرمایہ کاری پہ اور اپنی زمینوں اور باغات پہ افسوس کرنے لگا، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں ناکام ہو گیا، یہ صحیح آدمی تھا۔ اب ہم جو سوچ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں بیٹا اس سے زندگی بنے گی، اب ہماری بات صحیح ہے یا اللہ کے پاک کلام کی بات صحیح ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان اور اسلام میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہماری سوچ، ہمارا یقین کس چیز پر بنا ہوا ہے؟ اگر ہمارا یقین اس پر ہوتا بیٹا کامیابی اسلام سے ملے گی، دین سے ملے گی، مجال ہے ہمارے گھر میں کوئی بچہ بے نمازی رہتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر ہمارا اس پر یقین ہوتا ہماری جوان بچی کی زندگی دین کے ساتھ بنے گی، مجال ہے ہمارے گھر کی کوئی عورت بے نمازی رہتی؟ چونکہ یقین نہیں ہے، یعنی مانتے تو ہیں صحیح ہے، اسلام اچھی چیز ہے، دین اچھی چیز ہے، اللہ کا قرآن اچھی چیز ہے، مگر اس پر جو یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا بننا، میری دنیا کا بننا، میری آخرت کا بننا، میرے بچوں کے مستقبل کا بننا، وہ بھی اسی کے اندر ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ اچھا جس چیز پر یقین بنا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یقین ہے بچہ پڑھے گا زندگی بن جائے گی، بغیر تعلیم کے گھر میں کسی کو رہنے دیتے ہیں؟ بچہ اسکول نہ جائے، بچہ میٹرک نہ کرے، بچہ بی اے نہ کرے، فلاں کورس نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ روزی تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں۔ تو
تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہارا کیا بنے گا؟ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ خاندان کے ایک صاحب نے کہا تھا بھائی آپ میٹرک نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کروا دیا، بغیر میٹرک کے کروا دیا۔ کتنے اللہ والے دنیا میں ایسے موجود ہیں جنہیں شاید انگریزی میں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، تو کیا خیال ہے؟ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو دین کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، انگوٹھا چھاپ ہیں، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا یہ یقین بنانا ہے کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھائی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، مگر یقین یہ رکھنا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ اب جیسے فرعون یہ بھی بادشاہ تھا، ناکام ہو گیا، اور ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو بادشاہ ہیں، کامیاب ہو گئے، بادشاہت انہوں نے بھی کی ہے، اور بادشاہ یہ بھی تھا، بادشاہت نمرود نے بھی کی ہے، پوری دنیا کا بادشاہ، اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ نمرود ناکام ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ قوم سبا باغات والی تھی، اور انتہائی اعلیٰ عمدہ قسم کے باغات، پوری دنیا کی منڈیوں میں پھل جایا کرتا تھا، ناکام ہو گئے۔ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار، وہ بھی کھجوروں کے باغات رکھنے والے تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، مال اور خزانہ قارون کے پاس بھی تھا، اور مال اور دولت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، مگر قارون ناکام ہو گیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ کام ہم نے سارے کرنے ہیں، تعلیم بھی حاصل کریں، کاروبار بھی کریں، حکومت بھی کریں، بڑے بڑے افسر بھی بن جائیں، مگر کامیابی اللہ کے دین میں ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ اب کوئی افسر بن کے کہے کہ میری اپنی گاڑی، میری بھاری بھرکم تنخواہ، ادارے کی سہولیات، مجھے کیا ضرورت ہے نماز کی، یہ ناکام افسر ہے۔ میں بادشاہ بن گیا، مجھے حکومت مل گئی، میرے ماتحتی میں سارے ادارے کام کرتے ہیں، مجھے کس چیز کی کیا کمی ہے، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ ناکام بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اپنا یقین ٹھیک بنائیں۔ دین کے معاملے میں ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ چلے ہم دین پر چلنے کے لیے تیار ہیں، اب بتائیے کتنے دین پر چلنے ہیں اور کس کے دین پر چلنا ہے؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کون سے دین پر عمل کریں، کتنے دین پر عمل کریں، پاکستان والے دین پر عمل کریں، امریکہ والے دین پر عمل کریں، کون سا دین ہمارے لیے قابل عمل ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ اس کا آسان حل، اس کا آسان طریقہ، ما انا علیہ و اصحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے دین میں نمونہ ہے۔ دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اور صحابہ کرام کو جو زندگی سکھائی ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر چلتے رہیں، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی زندگی، ان کی سادگی، ان کی جفاکشی، ان کا دین کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کرنا ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم جتنا خود کو دنیا کے لیے بے قیمت کرتے ہیں، سامنے والا عزت پہ بھی، عزت پر بھی بات کرتا ہے، سامنے والا لوگوں کے سامنے ذلیل بھی کرتا ہے، سامنے والا طرح طرح کی باتیں بھی سناتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے لیے یہ قربانی مسلمان دے رہا ہے۔ گرین کارڈ لینے کے لیے کتنے سال کی قربانی دیتے ہیں؟ 5 سال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں 5 سال ہی تو ہیں، پھر مزے کریں گے۔ قربانی ہے، جذبہ ہے، اور اللہ کی شان
کوئی مسلمان گرین کارڈ کے لیے 5 سال کی یہ قربانی دے، کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس بیچارے کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. سب کو سمجھ میں آتی ہے بھائی گرین کارڈ کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہیں 10 سال، کہیں 12 سال، کہیں 15 سال قربانی دے رہے ہیں. دنیا کے لیے یہ جذبہ آج کا مسلمان جو استعمال کر رہا ہے، صحابہ کرام یہ جذبہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. ہمارے لیے نمونہ اور معیار صحابہ کرام ہیں، اور ہمیں ہمارے دین نے بتایا، دین کے معاملے میں نیچے والوں کو نہیں دیکھنا، اوپر والوں کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کو دیکھنا ہے. یہ ہمارے لیے معیار اور نمونہ ہیں. اور دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. یہ اصول اور ضابطہ ہمیں دین نے بتایا ہے، لیکن ہم سمجھدار ہیں، ہم اس معاملے میں بھی الٹا چل رہے ہیں. کیسے؟ جو 100 روپے والا ہے وہ 1000 والے کو دیکھتا ہے، 1000 والا لاکھ والے کو دیکھتا ہے، اور لاکھوں والا کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، اور کروڑ والا ارب پتی کو دیکھتا ہے، اور ارب والا کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب والا ملک والے کو دیکھتا ہے، اور چھوٹے ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 100 روپے والا بھی فقیر ہے، مانگنے والا ہے، فقیر ہے، اور کروڑ والا بھی فقیر ہے. یہ چھوٹا فقیر ہے، وہ بڑا فقیر ہے. 100 والے کو 100 مل جائیں خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو لاکھوں بھی مل جائیں تو پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آیا. بڑا فقیر ہے. اور دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں. جو 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کر لیا ہے، وہ اس کو دیکھے گا جس نے حج نہیں کیا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، کہے گا ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے تو یہ کام کر لیے ہیں، دیکھو یہ تو صرف نماز پڑھتا ہے. جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ کس کو دیکھتا ہے؟ 3 وقت والے نمازی کو. دیکھو ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ تو 3 ٹائم پڑھتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. 3 والا جمعے والے کو دیکھتا ہے، دیکھو ہم تو 3 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ تو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. اور جمعے والا ان کو دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، کہے گا ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں نا بھائی، دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو بہت اچھے ہیں. اور جو جمعہ چھوڑنے والے ہیں، نہ پڑھنے والے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں جن کی زندگی شراب و کباب میں گزر رہی ہے. وہ کہے گا ہم شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم کوئی غلط کام تھوڑی کرتے ہیں، دنیا یہ کر رہی ہے. اور جو شراب و کباب میں پڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جنت تو ہماری ہی ہے. اب ہمارا معاملہ الٹا چل رہا ہے، اور ہمیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہ کرو. اگر کوئی آدمی کروڑ پتی بنا ہوا ہے، وہ ارب پتی کو نہ دیکھے، وہ نیچے والے کو دیکھے. اور جو لاکھوں تنخواہ لے رہا ہے وہ اوپر والے کو نہ دیکھے، وہ کہے جو 1000 کما رہے ہیں ان کی بھی تو زندگی گزر رہی ہے. اور دین کے معاملے میں صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں. یہاں سے آئے وہاں چلے گئے، وہاں سے آئے ادھر چلے گئے، مشرق سے آئے مغرب میں بھیج دیا، مغرب سے آئے شمال میں بھیج دیا. ایک جگہ سے، ایک غزوے سے، ایک سفر سے واپسی ہوئی، دوسرے سفر میں بھیج دیا. مجال ہے کوئی صحابی یہ کہہ دے یا رسول اللہ میرے بیوی بچے بھی ہیں. کامیابی دین میں ہے، اور دین کے لیے معیار صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی یہ زندگی ہے. ہمارے سامنے بات آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی بیمار ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اور بیٹی کا اس بیماری میں انتقال ہو گیا اور گھر پہ موجود نہیں ہے. یہ قربانی دی ہے تو یہ دین زندہ ہوا ہے. اگر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اپنا کاروبار لگا کر بیٹھ جاتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے. اور کوئی ان سے کہتا کہ یہ کاروبار میں تم لوگ پڑ گئے، وہ کہتے کاروبار بھی تو عبادت ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں.
ان کو پتا تھا یہ دین پوری دنیا میں زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ضرورتیں بھی پوری کریں گے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، صحابہ کرام کو اپنے لیے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مثال بنائیں۔ احکامات والی زندگی، صحابہ کرام جیسی زندگی، سادگی والی زندگی، قناعت پسندی والی زندگی، یہ کامیابی ہے اور اس کا نام دین ہے۔ بے حیائی کی مسلمان معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بے پردگی کی مسلمان معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ باطل نے محنت کی، باطل نے اپنا سرمایہ لگایا، باطل نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو خریدا، اور آج اس کی لگائی ہوئی آگ ہمارے گھروں میں پھیل رہی ہے، ہمارے بند کمروں تک پہنچ رہی ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کو خراب کر رہی ہے۔ یہ ان کی محنت ہے۔ باطل اپنی محنت کو محنت سمجھ رہا ہے اور مسلمان کو اپنی محنت سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ باطل اس انداز سے اپنے باطل کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو دین حق ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا کلمہ ہے، ہمارے پاس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج جو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے وہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے جب ایسی بات کرتے ہیں تو اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا، بھائی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، بھائی ہم تو بیوی بچوں والے ہیں، بھائی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، بھائی ہم تو ملازمت پیشہ ہیں، ہمارے پاس تو چھٹی ہی نہیں ہے، لہذا دین کی محنت سے آپ ہماری چھٹی سمجھیں، نوکری کی چھٹی نہیں ہے، دین کے کام کی چھٹی سمجھیں۔ اور قرآن نے بتلایا جو دین کے کام کے معاملے میں چھٹی مانگیں آپ انہیں ہمیشہ کی چھٹی کروا دیں، یہ ہمارے ہیں ہی نہیں، آپ انہیں چھٹی کروا دیں، آپ انہیں بھیج دیں، یہ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے، دین کی محنت کے ساتھ جوڑنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ جوڑنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی ملے گی جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ یہ آج جتنے حالات اور پریشانیاں ہیں ان کا حل بھی یہی ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ دو کے 4 بنا لیں، 4 کے 8 بنا لیں، 8 کے 16 بنا لیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عروج عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں پوری دنیا کی خلافت دی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل، پوری دنیا کے سب سے وسیع رقبہ رکھنے والے حکمران وہ مسلمان خلفاء تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ یہ کیسے ملا؟ یہ اسلام کی وجہ سے اور یہ دین کی محنت کی وجہ سے۔ جہاں کہیں مسلمانوں میں محنت میں کمی آئی اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ گئی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے بنو تمہیں ہم بلند کر دیں گے، لیکن تم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تمہیں یہ محنت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس اوقات بہت محدود ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جسے بات سمجھ میں آ گئی، پلے باندھ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ دنیا کی نفع کی اتنی کوئی ترغیب ہمیں دے، ہم کہیں گے یہاں اٹھنے سے پہلے میرا پیسہ اس میں لگاؤ۔ ہمیں کوئی دنیا کا اتنا نفع بتائے، ہم کہیں گے یہاں اٹھنے سے پہلے میرے بیٹے کے لیے ویزا منگواؤ، 20 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ کا انتظام کرتا ہوں۔ فوراً سمجھ میں آئی بات، فوراً عمل کر لیا، اور دین کے معاملے میں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے۔
تو ہمیں سوچنا نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جو اس میں جتنا لگائے گا اللہ تعالیٰ صرف اسے نہیں چمکائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو بھی چمکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسے روزی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو بھی پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کے مسائل حل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے، دین کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے پیش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔